اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانے قرون اولا مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے. 3 پہلے زمانے اسلامی تاریخ کے جن کا خیر ہونا، جن کا غلبہ خیر والا ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں خیر القرون، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے، یعنی صحابہ کا اور تابعین کا اور تبع تابعین کا. حضور فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں صحابہ موجود ہیں حضور کے ساتھ، اور پھر تابعین کا زمانہ ثم الذین یلونہم میں آ گیا، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم میں تبع تابعین کا زمانہ آ گیا. تو ان 3 زمانوں کو خیر القرون کہتے ہیں، تمام زمانوں میں بہترین زمانے. اور یہ 3 زمانے، ان 3 زمانوں میں جو کام شرعی کام سمجھا گیا، دینی کام سمجھا گیا، اسلامی کام سمجھا گیا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. امت نے جسے صحیح سمجھا وہ کام غلط نہیں ہو سکتا. خیر القرون میں بھی پہلے قرن میں، پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بیعت کا رواج شروع ہو چکا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. تو بیعت کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، بیعت کرنا ہرگز بدعت نہیں. بیعت کرنا سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیعت کرنا سنت ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے. 14 صحابہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے. کیا منظر ہوگا. چشم فلک نے دیکھا، ہماری آنکھوں کی یہ قسمت کہاں کہ وہ منظر دیکھ پائیں. حضور ایک طرف ہیں اور شمع رسالت کے پروانے 1400 کی تعداد میں. اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا تھا. 1400 صحابہ مرید بن رہے ہیں. بیعت کرنے والا مرید ہوتا ہے، اور بیعت میں دوسروں کو داخل کرنے والا مرید بنانے والا ہوتا ہے. مرید بنانے والے ہی کو پیر کہتے ہیں. تو سرکار پیر تھے اور صحابہ مرید تھے، اور 1-2 صحابی نہیں، 4-5 نہیں، 1400 صحابہ درخت کی چھاؤں میں تشریف فرما تھے. حضور بیعت لے رہے تھے، یہ بیعت کر رہے تھے حضور کے مقدس ہاتھوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. حضور کے زمانے کے ایمان والے کون ہیں؟ حضور کے ساتھ رہنے والے ایمان والے کون ہیں؟ حالت ایمان میں حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہو گیا ایمان والوں سے، یعنی صحابہ کرام سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اے محبوب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. محبوب بھی خدا کو محبوب ہیں، محبوب خدا بھی خدا کو پیارے ہیں، ان سے بیعت کرنے والے بھی خدا کو پیارے ہیں. محبوب کا صحابہ کو
مرید بنانا بھی خدا کو پیارا ہے، اور صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنا بھی خدا کو عزیز ہے، اور وہ درخت بھی خدا کو عزیز ہے، محبوب ہے، جس کے نیچے، جس کی چھاؤں میں محبوب خدا تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا تمام ایمان والوں سے، 1400 کے 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، محبوب تم سے وہ بیعت کر رہے تھے جس وقت درخت کے نیچے، تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن بنا دیا، اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیعت کو قرآنی کام بتا دیا، بیعت کو قرآن سے ثابت کر دیا، اور اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو، تمام جنات کو، تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں، مجھے پوجیں، میری ورشپ کریں، میری پرستش کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت کے سوائے کسی اور کام کے انجام دینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیور تخلیق سے آراستہ نہیں فرمایا۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس عبادت کے ذریعے ہمیں کمانا کیا ہے؟ آدمی مہینہ بھر نوکری کرتا ہے، گورنمنٹ سروس کرتا ہے، یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جتنا وقت لگانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ کام میں لگاتا ہے، مہینہ بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پے ڈے کا منتظر رہتا ہے، پے ڈے کا منتظر رہتا ہے، تنخواہ کا دن کب آئے گا۔ جب تنخواہ کا دن آ جاتا ہے، تنخواہ لینے کا دن آ جاتا ہے، پے ڈے آ جاتا ہے، تو وہ اپنی محنت کا صلہ، معاوضہ گورنمنٹ سے یا کمپنی کے اونر سے حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عبادت سے غافل ہیں، ہمیں اللہ نے صرف عبادت کرنے کے لیے بھیجا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں، عبادت میں ایمان سب سے بڑی عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے، ہر عبادت کو عبادت بنانے والی عبادت ہے سبحان اللہ۔ ایمان۔ الحمدللہ ناقص ہی صحیح، کمزور ہی صحیح، ایمان ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کے دل میں رونق افروز ہے۔ باقی عبادتیں، نماز کی پابندی ہم میں کہاں ہے؟ روزے کی پابندی ہم میں کہاں ہے؟ زکوٰۃ ہم کہاں دے رہے ہیں؟ کئی برسوں سے مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، بے فکر ہیں، مطمئن ہیں۔ حج ہم پر فرض ہو چکا ہے، حج نہیں کر رہے ہیں، حج کے مہینے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن حج نہیں کر رہے ہیں، بد نظری میں مبتلا ہیں، غیبت میں مبتلا ہیں،
دل آزاری میں مبتلا ہیں، غل و غش میں مبتلا ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، کبر میں مبتلا ہیں، عجب میں مبتلا ہیں، بڑوں کی گستاخی میں مبتلا ہیں، فرض حد تک